अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तरीक़ा जदीदा से आज हमारा अद्दर्सुस्सानी वल इशरून है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 22वां सबक है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है, रहम वाला है। क़द अफ़लहल मुमिनून, सूरतुल मुमिनून की आयात हैं, इब्तदाई आयात बिल्कुल आगाज़ से ये 11 आयात दी गई हैं। आज का जो हमारा सबक है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले। क़द अफ़लहा, बेशक कामयाब हो गए। इस आयत में ईमान वालों को बिशारत दी गई है कि बेशक वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपने मकसद में कामयाब हो गए और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल होकर हर नापसंदीदा चीज़ से नजात पा जाएंगे। हकीकी कामयाबी हासिल करने के लिए ईमान पर ख़ात्मा ज़रूरी है। याद रहे कि हर एक ने मौत का कड़वा तरीन जायका चख कर इस दुनिया से कूच करना है और क़यामत के दिन सबको अपने अमाल का बदला पाना है। और जिसे उस दिन जहन्नम के दर्दनाक अज़ाबात से बचा लिया गया और बेमिसल नेमतों की जगह जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही हकीकी तौर पर कामयाब है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यानी हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। तो जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया। और जहन्नम से बचने और जन्नत में दाखिले के लिए ईमान पर ख़ात्मा ज़रूरी है। जैसा कि एक हदीस पाक है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को जहन्नम से बचाया, जिस शख्स को जहन्नम से महफूज रहना, बचना और जन्नत में दाखिल होना पसंद हो तो उसे मौत ज़रूर इस हाल में आए कि वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और जिस मामले को वो अपने लिए पसंद करता हो वही मामला दूसरों के साथ करे। सूरह मोमिनून की इब्तदाई 11 आयत आज का हमारा सबक है और इसकी जो इब्तदाई 10 आयत है ना, इनकी फजीलत हदीस की रोशनी में समात फरमाएं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरा अक़दस के पास मक्खियों की भिन भिनाहट की तरह आवाज़ सुनाई देती। एक दिन वही नाजिल हुई तो हम कुछ देर ठहरे रहे। जब ये कैफियत ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला रूह होकर हाथ उठाए और ये दुआ मांगी, ए अल्लाह हमें ज़्यादा अता करना और कमी ना फरमाना, हमें इज़्ज़त देना और जलील न करना, हमें अता फरमाना और महरूम न रखना और महरूम न रखना, हमें चुन ले और हम पर किसी दूसरे को न चुन। ए अल्लाह हमें राज़ी फरमा और हमसे राज़ी हो जा। इसके बाद इरशाद फरमाया, मुझ पर 10 आयत नाजिल हुई हैं, जिसने इनमें मज़कूर बातों को अपनाया वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़द अफ़लहल मुमिनून से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक पढ़ा। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। इस सूरत में ये जो सूरह मोमिनून है, इसमें हमारे लिए बहुत दर्स है, बहुत बड़ा सबक है। वैसे आज हमारा ये दर्स निज़ामी का तरीक़ा जदीदा का सबक है, हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। पहले क्या फरमाया गया? बेशक मोमिन फलाह पा गए या मुराद को पहुँचे। आगे अब उनकी सिफ़ात बयान हो रही हैं, किन की? ईमान वालों की,
جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے فلاح پائی، ان کی صفات بیان، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خاشعون خاشعہ یعنی روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو یعنی فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویاں یا ان کی ملکیت میں لونڈیاں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں، پس وہ ملامت والے نہیں، یعنی مگر اپنی بیویوں یا ان کی ملکیت میں جو لونڈیاں ہیں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو ان کے علاوہ چاہے، ان کے علاوہ تلاش کرے، یا جو ان کے علاوہ چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ راعون یعنی رعایت کرنے والے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ فردوس کی وراثت پائیں گے، میراث پائیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الفلاح، اب انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، الفلاح، الفوز والظفر۔ الفلاح کیا ہے؟ فلاح فوز ہے یعنی کامیابی، والظفر ہے یعنی کامیابی، ٹھیک ہے۔ فلاح لکھا انہوں نے پیچھے، اور آگے انہوں نے بتایا کہ فلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کامیابی ہے، فلاح کامیابی ہے۔ الفلاح، الفوز والظفر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے، آگے دیکھیے، اب اس کا مطلب وہ سمجھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الفلاح کا الفوز والظفر، وَأَفْلَحَ الرَّجُلُ، اس کا یہ مطلب ہے وَأَفْلَحَ الرَّجُلُ، کہ شخص نے کامیابی حاصل کی، یا وہ شخص کامیاب رہا، ٹھیک ہے، کامیاب کیا ہوا شخص۔ ظفر فتح مندی، ٹھیک ہے، اور فوز جو ہے یہ بھی اس کا مطلب بھی کامیابی ہے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ نجح فی سعیہ، یعنی وَأَفْلَحَ الرَّجُلُ کا مطلب ہے نجح ہا کے ساتھ، نجح فی سعیہ وفاز وظفر بمطلبہ، کہ اس شخص نے اپنے مطلب میں، اپنی کوشش میں کامیابی حاصل کی، اور وہ کامیاب ہوا، یا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، یعنی فلاح کا یہی مطلب ہے، فلاح کا یہی مطلب ہے۔ آگے کہتے ہیں اللغو، اللغو، لغو کیا ہے؟ لغو فضول گفتگو، بے معنی بے مقصد کلام۔ الکلام او العمل، وہ کلام، وہ بات یا وہ کام، او مطلب یا، عمل مطلب کام یعنی کوئی عمل، کلام یا عمل یعنی بات چیت یا عمل، الذی جس کی لا قیمت، کوئی قیمت نہیں، لہو اس کے لیے، ولا فائدۃ منہ، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہو، وہ کیا ہے؟ لغو ہے،
یعنی ہر وہ کلام، ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی یا کوئی دنیاوی نفع حاصل نہیں ہے، وہ کلام کیا ہے؟ وہ لغو ہے، وہ فضول ہے۔ تو مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ لغو بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ لغو بات کی طرف توجہ نہیں کرتا، یا لغو کلام نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا۔ آج کل یہ جو گپ شپ کے نام پر فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب جس کا، دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ اس کلیے پر نظر کریں نا، الکلام او العمل، ہر وہ بات یا ہر وہ عمل، ہر وہ کام، الذی جس کی کوئی قیمت نہیں، لا قیمت لہ ولا فائدۃ منہ، اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔ یعنی آپ نے اپنے بھائی سے، اپنے ابو سے، اپنی ماں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے عزیز سے، اپنے ہمسائے سے، اپنے ملنے والے سے، اپنے کسی بھی احباب سے کوئی بات کی، تو غور فرما لیں اس بات سے کوئی دینی یا دنیاوی آپ کو نفع حاصل ہوگا؟ اگر ہوگا تو وہ لغو کلام نہیں ہے، اور اگر نہ تو دینی فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعے کسی یعنی دنیاوی طور پر کوئی معلومات حاصل ہو گئی جس سے یعنی کوئی رزق کمایا جا سکتا ہے، جس سے کوئی درست راہ لی جا سکتی ہے، اپنے معاملات کو بہتر سمت دی جا سکتی ہے، کوئی ایسا کلام آپ نے کیا اور دوسرے نے سن کر اس سے استفادہ کیا، تو اب وہ کلام لغو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات آپ نے کی ہے، آپ نے گپ شپ کے نام پر گھنٹوں تک لوگ لگے رہتے ہیں، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کا اگر کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے یا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی نفع اس کا نہیں، فائدہ نہیں ہے، تو وہ کلام کیا ہے؟ وہ لغو ہے، اور وہ مومن کی صفت میں شامل نہیں ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ لغو باتوں سے کام نہیں لیتا، لغو کی طرف توجہ، لغو جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اعرض عنہ، اس سے اعراض کرنا، مطلب کیا ہے؟ آگے انہوں نے مطلب سمجھایا ہے، لم یقبل علیہ، اس کی طرف توجہ نہ دینا، اس کی طرف متوجہ نہ ہونا، یا اسے قبول نہ کرنا۔ اقبال کا ایک معنی توجہ یعنی متوجہ ہونا، اقبال کا ایک معنی متوجہ ہونا، اور ایک معنی قبول کرنا بھی ہوتا ہے۔ لم یقبل علیہ، کہ اسے قبول نہ کیا جائے یا اس کی طرف متوجہ کوئی نہ ہو۔ یعنی لغو بات وہ ہے، لغو کہ ایمان والا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ایمان والا اسے قبول نہیں کرتا۔ یعنی مومن جو ہے وہ لغو باتوں سے کلام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر ایمان والے ہیں، ایمان والی ہیں، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں، پہلے سوچا کریں کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نفع بخش کلام ہے، میں جو ابھی بات کروں گا یا کروں گی اس کا کوئی دینی یا دنیاوی نفع حاصل ہوگا مجھے یا سامنے والے کو، تو پھر کریں۔ اور اگر وہ فضول ہے، اگر وہ بات فضول ہے، گرمی ہے، سب کو پتہ ہے گرمی ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت گرمی ہے، ہاں اتنی گرمی ہے، پسینے پسینے ہو گئے ہم، تو نظر آ رہا ہے بھائی آپ کو پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور گرمی بھی ہے، اس بات کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ بھی ایک طرح سے لغو میں جائے گا۔ اس طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، فضول ہوتی ہیں۔ ایک عورت روٹی لگا رہی ہے، اس کو سامنے والی عورت نے کہا بی بی جی آپ روٹیاں پکا رہی ہیں؟ ہاں جی روٹی لگا رہی ہے، وہ توے پر، اور کیا کرے گی وہ، اور کیا کرے گی جب آپ کے سامنے وہ روٹیاں پکا ہی رہی ہے تو روٹی لگا رہی ہے، آپ نے فضول میں بول دیا کہ آپ روٹیاں لگا، یہ فضول سوال ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ روٹیاں لگا رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے جملے ہیں جو فضول بولے جاتے ہیں، اور بعض میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، بعض میں غیبتیں آ جاتی ہیں، بعض میں تہمت آ جاتی ہے، بعض میں جو ہے وہ بہت سارے فسادات کے شوشے اٹھ جاتے ہیں۔ خدا را اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے کام نہیں لیتا، فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، متوجہ نہیں ہوتا، اور انہیں قبول نہیں کرتا۔ یعنی لغو کلام کرتا ہی نہیں ہے۔ کون؟ جو ایمان والا ہو۔ اللوم، لوم یعنی ملامت، سرزنش، سخت سرزنش، اللوم
شدت العتاب کا کیا مطلب ہے؟ اللوم یعنی ملامت. اب یہ ملامت کیا ہے، لوم کیا ہے، وہی یہ سمجھا رہے ہیں آگے. کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شدت العتاب. شدت العتاب یعنی سخت سرزنش، خود کو ملامت کرنا یا کسی کو بھی ملام کرنا، سخت اس کی سرزنش کرنا، تنبیہ کرنا بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لامہ علی فعلہ، صحیح ہے، یعنی اس کا فعل جو ہے لامہ علی فعلہ، اس کا اپنا یعنی فعل کہ اس نے اس کے کام پر ملامت کی. لامہ علی فعلہ، اس کا فعل کہ اس نے اس کے کام پر ملامت کی. لامہ علی فعلہ، اس نے اس کے کام پر ملامت کی. ای کلمہ کلاما مؤلما لفعلہ ما لیس جائزا او ما لیس ملائما. اب آگے وہ سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سخت سرزنش کرنا، تنبیہ کرنا، اور اس کا اپنا جو فعل ہے کہ اس نے اس کے کام پر ملامت کی. اس نے اس کے فعل کی وجہ سے کلام کیا، سخت سرزنش کی، ملامت کرنے والا کام کیا. ٹھیک ہے، ملامت کرنے والی بات کی، کلام کیا جو جائز نہیں تھا. ما لیس جائزا، جو کہ جائز نہیں تھا یا وہ مناسب نہیں تھا. او مطلب یا ما لیسا ملائمن، یا وہ مناسب نہیں تھا، یعنی کسی نے کوئی نامناسب کام کر دیا یا کوئی ناجائز کام کر لیا تو اس پر اس نے کیا کی، اس کو سخت سرزنش کی، ملامت کی، تنبیہ کی. ٹھیک ہے. والفاعل لائم والذی فعل الذنب ملوم، اس کا فاعل لائم ہے اور وہ جو گناہ کرے، لائم مطلب ملامت کرنے والا، اس کا فاعل لائم، اور وہ جو گناہ کرے وہ ملامت کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. العادون، حد سے بڑھنے والے. العادون کون ہیں؟ الظالمون ہیں، یعنی ظلم کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، اور اس کا مفرد عادن ہے. ٹھیک ہے. راؤنا، رعایت کرنے والے، اور اس کا مفرد رائن ہے. المفرد رائن والفعل رعا یرعا، اس کا جو فعل ہے نا وہ ہے رعا یرعا. رعا فعل ماضی، یرعا مضارع. ٹھیک ہے. رعا ماضی کا فعل، اس نے اس کی رعایت کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کی. حافظہ، اس نے اس کی حفاظت کی. رعاک اللہ، عام طور پر ہم کہتے ہیں نا رعاک اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے. رعاک اللہ، حافظک اللہ. یہ جو رعاک اللہ کے آگے انہوں نے حافظک اللہ لکھا ہے نا، یہ رعاک اللہ کا مطلب لکھا ہے. رعاک اللہ کا مطلب ہے حافظک اللہ، یعنی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، رعایت کرے، لحاظ رکھے. ورثا مال ابیہ، اس کے باپ کا مال یا اس کے باپ کی مال وراثت. اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ اس کا آگے انہوں نے لکھا ہے انتقل الیہ مال ابیہ بعد وفاتہ، اس کی وفات کے بعد یعنی باپ کا مال اس کی طرف منتقل ہوا. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے باپ کے مال کا وارث بنایا ہوا. ٹھیک ہے، وارث بنایا ہوا. مال ابیہ، اپنے باپ کے مال کا. وارثہ مال ابیہ، وہ اپنے باپ کے مال کا وارث بنایا ہوا. انتقل، اس کا مطلب کیا ہے؟ انتقل یعنی اس کے انتقال کے بعد، یعنی باپ کے انتقال کے بعد اس کا مال وراثت اس کے یعنی بیٹے کی طرف منتقل ہوا، اس کی طرف منتقل ہوا. اس کا مال اس کی طرف منتقل ہوا. اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کا مال اس کی طرف منتقل ہوا. ٹھیک ہے. آگے الخلود. الخلود کیا ہے؟ الخلود یعنی
हमेशगी, हमेशा, हमेशा। अब अल खुलूद को इन्होंने आगे अरबी में समझाया अद्दवाम वल बकाओ, यानी हमेशगी और बका। खालदा फिल जन्ना, खालदा फिल जन्ना, वो जन्नत में हमेशा रहा। यखलुदु फीहा वहुव खालिदुन नईमी, वो नेमतों में हमेशा रहेगा या रहने वाला है। नईम जन्नत को भी कहते हैं, वो जन्नत में हमेशा रहेगा या रहने वाला है, ठीक है। वो जन्नत में हमेशा रहा, वो उसमें हमेशा रहेगा। वो नेमतों में हमेशा रहेगा या रहने वाला है, या वो जन्नत में हमेशा रहने वाला है। तमरीन इसकी सिर्फ 4 सीखे हैं। माहिया सिफ़ातुल मुफ़लिहीन, कामयाब लोगों की क्या सिफ़ात हैं। तो आप अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन से शुरू कर दें, आगे तक चले जाएं, यानी उनकी जहाँ तक सिफ़ात बयान हुई है। ये पहले सवाल का जवाब है। हल तुहिब्बु अन तकूना मिनल मुफ़लिहीन, क्या तू पसंद करता है कि तू कामयाब लोगों में से हो? बिल्कुल पसंद करता हूँ जी। हल को हटा दें, हल की जगह नाम लगा दें। नाम, जी हाँ। हल क्या? नाम, जी हाँ। तुहिब्बु, तू पसंद करता है, तो इसकी जगह वाहिद मुतकल्लिम का सीगा ले आए, उहिब्बु। हल तुहिब्बु, क्या तू पसंद करता है? अन कहे तकूना, हो जाए मिनल मुफ़लिहीन, कामयाब लोगों में से। तो अब हल हटा दिया, नाम लगा दें। तुहिब्बु की बजाय उहिब्बु ले आए, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। नाम, जी हाँ, उहिब्बु, मैं चाहता हूँ। अन कहे तकूना की बजाय अकूना, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा ले आए, अकूना। अन अकूना मिनल मुफ़लिहीन, जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कामयाबी पाने वालों में से हो जाऊं, कामयाब लोगों में से हो जाऊं, फलाह पाने वालों में से हो जाऊं। माज़ा तफ़अलु लितकूना मिनल मुफ़लिहीन। अल्लाह अल्लाह, तू क्या करेगा? माज़ा तफ़अलु, तू क्या करेगा? लितकूना, ताकि तू हो जाए मिनल मुफ़लिहीन, कामयाब लोगों में से। तू क्या करेगा कि तू कामयाब लोगों में से हो जाए? तो इसके लिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह नहीं, अती नहीं आएगा, अता युतीउ, युतीउ से उतीउ, ठीक है। उतीउल्लाह, उतीउल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह की इताअत करूँगा, मैं अल्लाह की इताअत करता हूँ या करूँगा, और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़ा तफ़अलु कली, ये जवाब है, यानी मैं ये करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। मा हिया आक़िबतुल मुफ़लिहीन, कामयाब लोगों का अंजाम क्या है? ऊपर सबक में इसका जवाब मौजूद है। जो कामयाब लोग हैं, जो फजूल गोई नहीं करते, अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अमानत और वादों की हिफाजत करते हैं, लिहाज रखते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, नमाज़ें यानी खुशू खुजू से पढ़ते हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। तो क्या है उनके लिए, यानी उनके लिए इनाम क्या है? कामयाब लोगों का अंजाम क्या है? कामयाब लोगों का अंजाम यह है कि उलाइका हुमुल वारिसून, वो उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये इसका जवाब है।